سورۃ البقرہ رکو نمبر 11 آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، من کانا جو ہے، عدوً دشمن، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فإنه نزلہ پس بے شک وہ تو نازل کرتے ہیں اس کو، علی قلبک آپ کے دل مبارک پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب اس کی جو ان کے آگے ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور خوشخبری ہے مؤمنین کے لیے۔ من کان عدوا للہ جو بھی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتی اور اس کے ملائکہ کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین پس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہود کے چند بڑے اشکالات تھے۔ آپ علیہ السلام کی محفل میں ایک بار وہ آ کر کہنے لگے، آپ جو ہمیں بڑے ایمان کی دعوتیں دیتے ہیں، ہم آپ سے کچھ سوال پوچھ لیتے ہیں، اگر آپ ان سوالوں میں پاس ہو گئے نا تو ہم سمجھیں گے واقعی آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پوچھو سوال۔ انہیں پہلا سوال پوچھا، آپ یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ نمبر 2، لڑکا کب پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کب پیدا ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے؟ نمبر 3، آپ کے اوپر وحی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ نمبر 4، آخری پیغمبر کی کوئی مخصوص علامت بتاؤ جو تورات، زبور، انجیل کے اندر آئی ہو، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ آپ کو اللہ ہی بتا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بتا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے بالترتیب جواب دیے۔ پہلا سوال، وہ کون سی چیز تھی جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا؟ جناب یعقوب علیہ السلام کو مخصوص ایک مردانہ بیماری تھی۔ بعض نے لکھا عرق النساء تھا، ان کے گھٹنوں میں درد تھا، بعض نے کوئی اور بیمار لکھی، بعض نے کوئی اور، بہرحال ان کو کوئی بیماری تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک فرما دے تو میں اپنی پسندیدہ چیز تیری رضا کے لیے چھوڑ دوں گا۔ یہ ان کی شریعت میں منت ماننا جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بیماری میں شفا عطا فرما دی۔ ان کو سب سے پسند تھا اونٹ کا گوشت کھانا، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ چونکہ منت پوری ہو گئی، بیماری سے شفا مل گئی، تو یہ انہوں نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ یہود نے کہا جواب ٹھیک ہے، ایسی بات ہے۔ اب دوسری بات، آخری پیغمبر کی کوئی مخصوص علامت جو صرف اسی پیغمبر کی ہو، کسی کو نہ پتہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آخری پیغمبر یعنی مجھ محمد کی علامت یہ ہے، میرا دل تو، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ میں جب سو رہا ہوتا ہوں تو میرا دل اس وقت بھی اللہ کی یاد کے اندر دھڑک رہا ہوتا ہے۔ میں بظاہر آنکھ سے سو رہا ہوتا ہوں، میرا دل نہیں سوتا۔ اسی لیے اس امت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند وہ ناقض وضو نہیں تھی۔ ہماری نیند ناقض وضو ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی سو گئے نا، بس یہ سونا ہی ہماری وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ لیکن پیغمبر کی نیند ناقض وضو نہیں تھی، کیونکہ وہ ان کا دل جاگ رہا ہوتا تھا، وہ اللہ 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 کے ذکر میں مصروف ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ جواب بھی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تیسرا سوال کہ لڑکا کب ہوتا ہے، لڑکی کب ہوتی ہے؟
فرمایا اس کا جواب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور مرد اور عورت کے ملاپ کو ذریعہ بنایا اولاد کا۔ مرد کا مادہ وہ گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا مادہ پتلا ہوتا ہے۔ جب یہ آپس کے اندر ملاپ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے مرد اور عورت میں سے کسی ایک کا پانی دوسرے کے پانی پہ غلبہ پا جاتے ہیں۔ جس کا پانی غلبہ پا گیا رب کے حکم سے بچہ اسی کے مشابہ آئے گا۔ مرد کا غلبہ پا گیا تو بچہ پیدا ہوگا، عورت کا غلبہ پا گیا تو لڑکی پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ جواب بھی ٹھیک ہے۔ اب آخری جواب، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان سارے سوالوں میں پاس ہو جاتے ہیں لیکن ممتحن کو نہ کوئی خاص چڑ ہوتی ہے بچے کے ساتھ، اس کو فیل کرنے کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ساری صلاحیتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اگلے بندے کو ذاتی بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے، اس کی ہر صلاحیت بھی اس کو عیب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سارے یہاں 3 سوالوں کے جواب تو آگے، اب آخری سوال تھا آپ کے اوپر کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر وحی اللہ کے حکم سے جناب جبریل امین لے کے آتے ہیں۔ اب جواب یہ بھی ٹھیک تھا لیکن انہوں نے فوراً کہا نا 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 نا، اگر آپ کے پاس جبریل وحی لے کے آتا ہے نا تو ہم آپ کے اوپر ایمان کوئی نہیں لاتے ہیں۔ اب وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ سوالوں کے جواب دیں۔ اب اس نے پوچھا بھائی کیوں جبریل وحی لے کے آتے اس میں تمہارا؟ جبریل تو وہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد پہ عذاب لے کے آیا تھا۔ اللہ نے جو بھی عذاب نازل کیا نا وہ جناب جبریل امین کے ذریعے سے ہی نازل کیا۔ پتھروں کی بارش ہوئی تو جبریل، چیخ آئی تو جبریل، زلزلے آئے تو جبریل، تو جبریل تو عذاب لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جناب والا وحی لے کر آتے ہو نا میکائیل تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ کیوں بھائی؟ میکائیل بھی تو بارش لے کے آتے ہیں۔ جی وہ جو بارش ہوتی ہے نا جو میکائیل لے کے آتا ہے وہ رحمت کی ہوتی ہے، اور جو جبریل لے کے آتا ہے نا وہ عذاب کی ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ کی بات ہی نہیں مانتے۔ یہ ان کی وہ ضد اور ہٹ دھرمی تھی جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ اب یہ کہ جبریل سے غصہ کرنا یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے غصہ کرنا ہے نا، کیونکہ جبریل بذات خود کچھ نہیں کرتے، جبریل تو وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، قل من کان عدوا لجبریل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے نا، عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، وہ واضح کان کھول کے سن لے، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، جبریل جو کچھ بھی لے کر آتا ہے آپ کے قلب اطہر پہ لاتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی اجازت سے لے کے آتا ہے، خود کچھ بھی نہیں کرتا۔ پھر جو کچھ جبریل لے کے آتا ہے مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، 3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں قرآن پاک کے 3 بنیادی اوصاف۔ سب سے پہلی بات قرآن پاک لما بین یدیہ، جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ سے پہلے چلے گئے، ہر ایک چیز کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن پہلی کتابوں کے مخالف نہیں ہے، قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وہدن، اور دوسری بات قرآن کی صفت یہ قرآن ہدایت ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ قرآن کا مطالعہ، قرآن پر ریسرچ صرف اس نیت سے کی تھی کہ ہم نے اس میں کیڑے نکالنے ہیں، لیکن اللہ نے نیت ان کی کچھ تھی، جب وہ قرآن کو پڑھتے چلے گئے میرا رب اس قرآن کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بناتا چلا گیا۔ وبشریٰ للمؤمنین، اور تیسری بڑی صفت قرآن کی یہ ہے قرآن مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ ایمان والوں کو تو جگہ جگہ قرآن کے اندر خوشخبریاں نظر آتی ہیں، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے لیے عذاب سے ڈرانے کا سبب بھی ہے۔ رہی بات یہ کہ اب میرا رب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا رہے ہیں، آپ علیہ السلام انسان تھے نا جی، بشر تھے، البتہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ تھے۔ دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ ساری باتیں تو ٹھیک تھی، پتہ نہیں ان کے ساتھ جبریل کا کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں جبریل سے معاملہ کر رہے ہیں، کاش یہ بات نہ ہوتی تو یہ بھی ایمان لے آتے۔ ایک دل میں تڑپ تھی نا کہ زیادہ سے زیادہ ایمان لیں۔ اللہ نے اس دل کی حال کو جانتے ہوئے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اے میرا پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، یہ جبریل کی دشمنی ظاہری ہے، یہ تو صرف جبریل کی بات کر رہے ہیں، جو بھی ہے، جو اللہ کا دشمن بنتا ہے، جو ملائکہ کا دشمن ہے، جو رسولوں کا دشمن ہے، اور جو جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، یہ در حقیقت میں ان کا دشمن نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، میرا رب ان کا دشمن بن جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس نے جبریل کے ساتھ دشمنی کی اس نے جبریل سے نہیں کی، ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی کر لی۔
اور جو رب سے دشمنی کر لے پھر میرا رب اس کو دنیا کے اندر عزت عطا نہیں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔